السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہونی ہے گفتگو، پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ پشاور کے سنیما میں 3 دھماکوں میں 11 افراد جاں بحق، حکومتی اور طالبان کمیٹی کی ایک اور ملاقات۔ کراچی آپریشن پر متحدہ قومی موومنٹ کے احتجاج میں شدت، وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کو معاملات درست کرنے کی ہدایات کر دی۔ الیکشن میں وفاقی عملہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن سے سوال۔ پاکستان کے برے دن کٹ چکے، اچھے دن آنے والے ہیں، صدر پاکستان کی خوشخبری۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر کہ پشاور میں ایک بار پھر ایک سینمے میں شام صاحب اٹیک ہو گیا اور 11 افراد جاں بحق ہو گئے اب تک، اور زخمی بھی بہت ہوئے۔ جی، زخمی بھی خاص ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک سنیما پر اٹیک ہو چکا ہے۔ جی بالکل، اسی ہفتے میں ہوا تھا، اور وہ پکچر ہاؤس۔ اب اس سنیما کا کیا نام ہے؟ اس کا شمع۔ اصل میں یہ جو اٹیکس ہے نا، یہ تو دستی بم سے حملہ ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اب طالبان کی طرف سے تو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کسی بھی کارروائی جو ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹھیک۔ اب عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی بیانات دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گویا کوئی ایسے گروہ موجود ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں، اور طالبان کی پوزیشن کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی مذاکرات کی میز پر۔ ٹھیک، اس لیے وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ بھئی اگر طالبان سے مذاکرات کے بعد اور معاملہ طے پانے کے بعد بھی یہ کارروائیاں ہوتی رہنی ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بالکل۔ تو اس کا طالبان کو بھی میری اطلاع کے مطابق بڑی شدت سے احساس ہے۔ ٹھیک، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان عناصر کا پتہ چلایا جائے اور ان کا پیچھا کیا جائے۔ ٹھیک، اور حکومتی ایجنسیوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سنیما ہے، اب یہ بات بڑی پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ٹوٹے چلانے کے لیے مشہور ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ جو ایسے سنیما گھر جو ہیں جہاں ٹوٹے چلائے جاتے ہوں، وہاں کسی کو بھی کوئی غصہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک، کسی بھی ایکسٹریمسٹ جو ہے اس کا خون کھول سکتا ہے، ایک اینگل یہ بھی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ بڑا ہنگامہ رہا ایک زمانے میں کہ جو فلموں کے پوسٹر ہیں نا، جی، وہ کسی ضابطہ اخلاق کے تابع ہونے چاہیے۔ کیونکہ سنیما کے اندر جا کر آپ فلم دیکھتے ہیں، اس کو تو سینسر کیا ہوتا ہے اگرچہ، لیکن بہرحال اگر کوئی لوز چیز بھی اس میں ہو تو وہ جو اندر جاتا ہے، بیٹھتا ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے نا۔ بالکل۔ جو باہر چلنے والا ہے، جو سنیما نہیں جانے والا، جو پوسٹر دیکھ رہا ہے، اس کو مشتعل نہیں کرنا چاہیے پوسٹرز کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو ہمارا میڈیا ہے، اس میں چن چن کر وہ مناظر فلموں کے دکھائے جاتے ہیں، خاص طور پر انڈین فلموں کے، جن میں اخلاقی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی انتظامیہ بھی بیٹھی ہے منہ میں گھنگھڑیاں ڈال کر۔ ٹھیک۔ یہاں کی عدالتوں کو بھی کوئی سو موٹو کی توفیق نہیں ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہو تو وہ جناب فوراً رات کو بھی اجلاس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اخلاقی معاملات جو ہیں ان پہ وہ بھی خاموش ہیں۔ پتہ نہیں ان کو بھی خدا یاد نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ نہیں دینی۔
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سب بھی ایک یرغمالی ہو چکے ہیں بالکل کہ ایک آدھ میڈیا ہاؤس ایسا ہے جو سب کو دھکیل رہا ہے اس طرف. یہ کمپٹیشن کا دور ہے. اور پھر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں وہ تو اس قدر خدا کی پناہ ہے. ان میں کیا کیا تھیمز ہیں ٹھیک معلوم ہوتا ہے کوئی لاوارث ملک ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو کچے ذہن ہیں اور ناپختہ نوجوان ہیں ان کو مشتعل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان چیزوں پر بھی ایک بندش ضروری ہے. لیکن ہم ایکسٹریمسٹوں کو تو ہر وقت تبرہ کرتے ہیں اور روکتے ہیں ٹوکتے ہیں. لیکن وہ جو کہا ہے نا اکبر نے, کس طرح کا شعر ہے مجھے تو کوئی پورا سے یاد. ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ رکھ نیچی نظر اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا کہ نہ نکلو یوں ایا ہو کر. بالکل. تو یہ ایا ہو کر نکلنا جو ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی غور و خوض ہونا چاہیے اور ہماری جو حمیت ہے اس کو جاگنا چاہیے دوسرے اینگل. اور تیسرا ایک اور زاویہ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ کئی یہ جو پرانے سنیما مالکان ہیں وہ اپنی عمارتیں جو ہیں ان کو منہدم کرنا چاہتے ہیں, وہاں جناب پلازا بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک نئی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگز بنانے کے خواب دیکھتے ہیں. ان کے اس کے کسی کونے گوشے میں سنیما بھی آ جائے. ٹھیک. لیکن اب تو ایسا معاملہ ہوا ہے جیسے دبئی میں سینٹر بن رہے ہیں نا, بڑے بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز, ان میں چھوٹے چھوٹے سنیما ہاؤسز بھی آ جاتے ہیں. ایک فلور سنیما کے لیے اور باقی کمرشل. نہیں, اب 150 جی 4 سنیما 5 سنیما بنے ہوئے ہیں, 150 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. ملٹی پلیکس. ملٹی پلیکس تو وہ بنانے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو یعنی وہ بھی کچھ نہ کچھ کاروائی اس طرح کی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں بھی یہ رواج ہے نا, جب اگر میری اور آپ کی دشمنی ہے اور سب کو پتا ہے, ٹھیک, تو پھر جو اور کوئی مجھے یعنی میرا کوئی اور مخالف ہوگا وہ کوئی واردات ڈال سکتا ہے. ٹھیک. وہ جیسے تیسرا کام تو اس کا لگے گی. ہاں بالکل. کام مجھے دکھا دینا چاہیے. اور یہاں دیہات میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک. جو آپس میں معروف مقابل ہوتے ہیں نا, ان کے کوئی نہ کوئی مخالف ان کا جو ہے ان کے نام پر واردات کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اب کئی اس کے زاویے ہیں اور کئی زاویوں سے تفتیش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تب پتہ چلے گا کہ یہ پیچھے کون ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے, ایک انسانوں کو جو کہ ایک سنیما میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس طرح نشانہ بنانا کہ وہ بیچارے مارے جائیں اور زخمی ہو جائیں, یہ بھی ایک بربریت ہے اور اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جا سکتی. شام صاحب ایک بریک آ گئی اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جب یہ دھماکے ہوئے تو اسی وقت شام صاحب پیرلل اجلاس چل رہا تھا دونوں کمیٹیوں کا, حکومتی اور طالبان کی طرف سے, اس پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب جب پشاور میں بلاسٹ ہو رہے تھے تو اسی وقت اسلام آباد میں میجر عامر کے گھر پر وہ اجلاس بھی جاری تھا دونوں کمیٹیوں کا. ہاں, مولانا سمیع الحق جی ابھی تشریف لائے تھے. آج ان کا ٹیلی فون بھی آیا تھا مجھے. اچھا. ہاں, اصل میں ان کا عجب معاملہ ہے. ان کا ٹیلی فون عام طور پر بند رہتا ہے. ٹھیک. جب وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کسی کو ٹیلی فون کر لیتے ہیں. اچھا. جب کوئی دوسرا ضرورت محسوس کرے ان کا ٹیلی فون بند ہوتا ہے. تو وہ عبداللہ شاہ صاحب کا, وہ یوسف شاہ صاحب کا, یوسف شاہ صاحب کا کھلا رہے. اب بلکہ جو لطف مولانا سمیع الحق کو گدگدی کرنے کا ہے وہ یوسف صاحب کو تو نہیں ہو سکتی. اور تمہارا مولانا سمیع الحق صاحب بنفس نفیس تشریف لائے, اور یوسف شاہ صاحب جو ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے وہ اپنی کمیٹی کا رکن بنا چکے ہیں. بالکل. تو ان کے نفس ناطقہ وہی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ مولانا کا ناطقہ بند ہو کسی سے کہ نہ ہو. تو وہ کہنے لگا کہ آپ, اچھا ان کے خیال میں جو ان کے کسی نقطے سے اختلاف کرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ان سے گفتگو کی. میں نے کہا دیکھیے آپ کے ساتھ اگر دو طرفہ ٹریفک بحال نہیں ہوگی نا تو پھر اسی طریقے کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے, آپ کے بارے میں بھی اور ہمارے بارے میں بھی. آپ کے دل میں کچھ پیدا ہوتا رہے شاید, ٹھیک, ہم روکتے نہیں سکتے. بہرحال وہ آئے وہاں. اب بڑی دلچسپ بات ہے, اس میٹنگ کے بعد میں نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہمارے عرفانی بابا جو ہیں, عرفان الحق صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, وہ بھی کھڑے ہوئے جی, اور حضرت سمیع الحق بھی کھڑے ہوئے.
تو پہلے ان سے انہوں نے کچھ گفتگو کی اور جب کوئی سوال ہوا ان سے وہ منہ بسور کے چل دیے، ٹھیک، سوال کا جواب نہیں دیا۔ اور مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی کچھ دو چار ارشاد فرمائے، ارشادات، اور اس کے بعد ان سے سوال ہوا تو وہ بھی منہ اٹھا کے چل دیے۔ ٹھیک، گویا یہ انہوں نے رکھا تھا کہ سوالوں کا جواب نہیں دینا، ٹھیک، منہ بند رکھنا ہے۔ تو دونوں کو مبارک اس بات پر، منہ بند رکھنے پر۔ بالکل، وہ آپ تو پہلے سے مشورہ دے رہے ہیں کہ زبان بندی اور کی پھر طرف جنگ بندی۔ توجہ دیں اور جنگ بندی۔ تو اب انہوں نے کمیٹی جو تھی، سینیٹر ابراہیم صاحب جو تھے نا اور یوسف صاحب وہ وہاں گئے تھے، ٹھیک، اور یہ ہمیں کچھ مغالطہ ہو گیا تو ابتدا میں ذکر کر دیا تھا کل پروگرام میں کہ مغالطہ ہو رہا تھا، سمیع الحق صاحب گئے۔ جی جی، تو ہمارے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے اس بات پر شرط لگا لی اور اگلے ہی سیگمنٹ میں معلوم ہوا وضاحت ہو گئی، وہ شرط ہار گئے۔ انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں بات تو درست ہوگی۔ تو سمیع الحق صاحب تو ڈرون سے بھی بچ گئے اور ابھی فی الحال قبائلی علاقے میں جانے سے بھی بچ گئے۔ جی، اچھا، اب ان کی بات چیت ہوئی ہے، بڑے کھڑکیاں دروازے بند کر کے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کوئی چیز باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اب اور دونوں نے کہا ہے کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے جو ماحول ہے نا، طالبان جو ہے یہ بھی ایک فیڈریشن ہے نا، طالبان مختلف تنظیموں کی، جی، اور اس کو بھی سنبھالتے سنبھالتے وقت لگے گا۔ ٹھیک، کوئی نہ کوئی، جیسے وہ مینڈکو کی پنسیری ہوتی، ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا۔ وہ ایک چل رہی ہے نا احرار الہند کے نام سے کچھ ایک اب تنظیم۔ اسی طریقے سے خود حکومت جو ہے یا ریاست کہہ لیجیے، اس کے سارے ادارے اور ان کے اندر سارے لوگ کام کرنے والے وہ بھی اپنے مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کو انہیں سنبھالنا ہے اور ان کو انہیں سنبھالنا ہے۔ ٹھیک، مگر جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ فریقین چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے بات ہو ٹھیک، اور یہ معاملہ طے ہو۔ لیکن شام صاحب اس کے جو ویزیبل اثرات ہیں وہ کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے؟ ویزیبل اثرات یہ ہیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہونی چاہیے جو ابتدائی طور پر، وہ بات یہ ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں، سی بی ایمز کو کیا کہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، ہاں، اعتماد سازی کے اقدامات۔ اعتماد سازی کے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک، تو وہ جو اقدامات ہیں جو ایک نظر آتا ہے، پتہ نہیں بند کمروں میں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، یہی گفتگو ہوگی اور کیا۔ دیکھیے طالبان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو گروہ ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں یا ان کا سراغ لگائیں، ان کا پیچھا کریں۔ ٹھیک، اور حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کوئی تجاوز نہ ہونے دے۔ بالکل، دیکھیے یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ بمباری جو ہے نا، فضائیت سے بمباری، جی، یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اس میں جس طریقے سے لوگ نشانہ بن سکتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک، ایئر فورس کو تو کسی قیمت پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں کسی صورت اس کی حمایت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اپنے علاقے پہ نا، اپنے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اور اسی پہلے تو اب یہ ہے، ایک طرف یہاں سے ہاتھ روک لیا جائے، جی، روکنا چاہیے۔ ابھی تو کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ پاکستانی فوج کی طرف سے یا کسی سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے کوئی وائلیشن ہو۔ دوسری طرف ان کو بھی ہاتھ روکنا ہوگا۔ یہ بنیادی چیز جو ہے وہ جنگ بندی ہے، سیز فائر۔ اب شام صاحب ہماری طرف سے اگر کوئی تجاوز ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری طرف سے تو فوج ہی کر سکتی ہے اور وہ کلیئر کٹ ہے، نہیں، اور ایجنسیز بھی ہیں، اور لیکن اس طرف سے تو کئی گروہ کر رہے ہیں۔ کوئی پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے اب جسے پتہ چل رہا ہے نا، جی، وہ جو کاروائیاں جس نوعیت کی ہو رہی ہیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ طالبان جو ہیں، اس میں جو مین سٹریم طالبان ہے وہ اس میں انوالو ہے کہ نہیں۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا معاملہ اب ہے قیدیوں کا، کہ قیدیوں کی رہائی کیسے عمل میں آئے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے تو کئی قیدی ایسے ہیں جو بالکل بیچارے معصوم لوگ ہیں۔ ٹھیک، جو وائس چانسلر ہیں پشاور یونیورسٹی کے اجمل صاحب، جی، اور یہ ہمارے شہباز تاثیر موسیٰ گیلانی جو بیٹے ہیں، جی، سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے، سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے دفتری شہباز ہی نام ہے، جی، شہباز، سلمان کے۔ اچھا، اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اگر ان کے قبضے میں ہے۔ اب اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی ان کی طرف سے جو لوگ ہمارے پکڑے ہوئے ہوں گے ان میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے۔
تو میرا خیال ہے مرحلہ وار قیدیوں کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے یا آنی چاہیے. ٹھیک. اور پہل کہاں سے ہونے کا امکان ہے؟ بھی پہل تو پھر ہر طرف دونوں طرف سے ہوگی نا. ٹھیک ہے. ادھر سے ادھر پہل ہوگی، ادھر سے ادھر پہل ہوگی تو تالی بجے گی نا. شاہ صاحب بفور گوئنگ ٹو بریک میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا. اب ایکسپیکٹڈ بمپس، آپ نے شروع میں مجھے آپ کا وہ جملہ یاد ہے، بمپی روڈز ہے کہ خبریں آ گئی، کوئی لوز گفتگو ہو گئی، کوئی واردات ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے رکاوٹ، یہ سپیڈ بریکرز ہیں. ٹھیک. تو اس کا اب فریقین کو احساس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس طرح سے دندناتے ہوئے. کبھی ڈپلومیسی میں جو لوگ ڈپلومیٹ ہیں نا، ہمارے رانا شمشاد صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سے مجھے ادارتوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے، بھائی کس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس کس طرح کے مذاکرات کرنے والوں کے تیور ہیں اور کیا کیا جناب گفتگویں کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک اپنی طرف کے ایک دلچسپ مذاکرات ہیں. ٹھیک. شاہ صاحب بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، اگلی خبر ہے کراچی کے بارے میں، جہاں پہ ایم کے ایم نے بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. خط بھی لکھا ہے انہوں نے وزیر اعظم کو، جی، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، جی، اور وزیر داخلہ کو بھی، اور وزیر اعلیٰ کو بھی لکھا ہے. وزیر اعلیٰ سے خود الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آرمی چیف کو نا بار بار خطوط لکھنا کوئی اچھی بات نہیں لگتی. ٹھیک. وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے پاس چارج ہے پورے ملک کا، انہیں پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن شاہ صاحب وہ رینجرز انوالو ہے نا، اس لیے رینجرز بھی تابع ہیں وزارت داخلہ کے. ٹھیک. رینجرز کوئی فوج کے تابع نہیں ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ جواب دہ ہیں وزارت داخلہ. ٹھیک. دیکھیے ایم کیو ایم سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، انہوں نے جو یہ کہا، ایک تو جو فہد عزیز کا قصہ ہے، جی، فہد عزیز ہے، جی جی بالکل، وہ ایک اس کی کوئی لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. کسی نے پولیس کے خلاف سازش کی ہے یا پولیس کے بعض عناصر جو ہیں انہوں نے ایک اپنے اوپر خودکش حملہ کیا. ٹھیک. بہرحال انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اور مجھے ایم کیو ایم کے ایک رہنما بیان کر رہے تھے کہ کس طرح کا تشدد اس پہ کیا گیا، وہ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ تشدد کی بات درست ہے تو اس سے بڑی، یعنی میں کیا لفظ کہوں، اس سے بڑی حرام زدگی نہیں ہو سکتی. اور شمس صاحب آج محمد عادل، اس کا الزام رہ راست رینجرز پہ. دیکھیے وہ ایک بات اور ہے، جی، تشدد کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، ہاں دیکھیے پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، رینجرز پر حملے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ مارے گئے ہیں، ان کو غصہ آ سکتا ہے. ٹھیک. اگر کسی شخص کے بارے میں ان کو یقین کی حد تک یہ علم ہو جائے کہ یہ ہمارے حملوں میں، یہ قتل میں ملوث ہے، ان پہ غصہ آ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن پھر ڈسپلنڈ جو ہے فورس ہے، اور اس میں اور ہجوم میں کیا فرق رہ گیا؟ اس طرح کی کسی صورت اجازت نہیں دی جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج جو انہوں نے شکایت کی ہے، انہوں نے کہا ہماری جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز اکٹھی ہو رہی ہے. بالکل. آپ دیکھنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے، یہ اعتراض بالکل درست ہے. خواتین جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کر لینا چاہیے کہ خواتین کو کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں شریک نہ کیا جائے، احتجاج کی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. جو ایک حد سے نکلی ہوئی احتجاج ہوتا ہے نا. جی جی. ایک بات، مگر خیر یہ تو دوسری بات ہے، اس میں دو رائے ہو سکتی. خواتین کے قوائف اکٹھے کرنا یا ان پر نظر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کی تعریف نہیں کی، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. تو ایم کیو ایم کے تحفظات جو ہیں وہ دور ہونے چاہیے، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنے گی. مانیٹرنگ کمیٹی بننی چاہیے، شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے، آپریشن جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے. دیکھیے اس طرح کی اگر کوئی حرکت ہوگی اس سے مقاصد کو نقصان پہنچے گا. یہ بات نوٹ کر لی جائے، بس کم سے کم بات یہی ہے جو میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے. وہ ایک کنورج ہو رہی ہے بات کہ شاید کسی کو ہٹانے کی کوشش ہٹائے یا نہ. دیکھیے ہمیں بڑے عزیز ہے شاہد حیات صاحب، جی، لیکن اگر یہ کچھ ہوگا
تو میری آواز ان کے حق میں نہیں بیٹھ جائے گی، اٹھے گی نہیں۔ اور یہ ایک بات اور بھی سن لیجیے، وہ ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ کام تو جاری رکھیں، لیکن صرف ایک ہی شخص کے اوپر کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی مملکت کی، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کو ڈسپلن میں رہنا ہے، اپنے لوگوں کی تجاوزات جو ہیں ان کو ایک پابندی میں رکھنا ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ ایک ڈسپلن قائم رکھنا، تو یہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی تائید نہیں کر سکتے۔ جی شامی صاحب، اور اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ وہ آج خود عدالت گئے، یعنی سپریم کورٹ گئے، اور وہ اپنی پٹیشن لے کر گئے 4 حلقوں کے بارے میں۔ 4 حلقوں کے بارے میں، جی ٹھیک ہے۔ اب 4 حلقوں کے بارے میں پہلے تو وہ جو ہمارے طارق ملک تھے نادرا کے چیئرمین، ان کو تو لے بیٹھے، بالکل۔ اب وہ 4 حلقے جو ہیں، جب وہ گنتی اور یہ انگوٹھے پنجاب میں آئے تو ان کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو واردات ہوئی، جس طرح ان کو نکالا گیا کورٹ کے فیصلے کے بعد، عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے اس پر کوئی حرف احتجاج بلند نہیں کیا، فیس بک پہ کیا ایک مرا ہوا سا بیان جی دے کے اور خاموش ہو گئے، اور وہ ایک ہوا۔ اب وہ 4 حلقے لے کے آئے، اب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ الیکشن پورے کو چیلنج کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا سوال یہ بھی پوچھا احمد خان صاحب سے کہ بھئی آپ جو پٹیشن لے کے گئے تھے جی، اس پٹیشن میں مواد کیا تھا؟ کامران ہے، محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم محمد کامران۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا ہوا کامران وہاں؟ جلدی جلدی بتائیے نقطہ وار سپریم کورٹ میں۔ جی شامی صاحب، یہ تحریک انصاف کی پٹیشن تھی جس میں پنجاب سے 4 قومی اسمبلی کے حلقے تھے، وہاں پر ان کا مطالبہ تھا کہ جو تھم امپریشن ہے، انگوٹھوں کے نشانات ہیں، اسکین کرایا جائے دوبارہ، نادرا سے ویریفیکیشن کرائی جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بوگس ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں، اور انگوٹھوں کی تصدیق سے یہ بات ثابت ہوگی کہ کتنے ووٹ جو ہیں وہ جعلی پھگتائے گئے ہیں۔ تو اس پر اس پہ سے 2 جو حلقے تھے، جن میں سے این اے 125 لاہور، جہاں سے حامد خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ ہارے تھے، اور این اے 154 لودرا، جہاں سے جہانگیر ترین جو تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کی ہار کے باعث ان 2 حلقوں پہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن ٹریبیونل تھے ان سے متعلقہ ان 2 حلقوں سے، ان سے رپورٹ مانگی تھی، لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں لاہور کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تحریک انصاف کے اپنے امیدوار ہیں انہوں نے وہاں پہ انگوٹھوں سے متعلق جو گواہوں کے بیانات حلفی ہیں وہ نہیں دیے اور شواہد پیش نہیں کیے، اس لیے ووٹوں کی تصدیق کا عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی یہ انہی پر ڈال دیا گیا، یعنی حامد خان صاحب۔ اچھا جی بالکل، حامد خان لاہور سے وہی تھے۔ اچھا، تو اور دوسرے حلقے میں معاملہ جو ہے، اور یہ معاملہ جو تھا وہ جناب جہانگیر صاحب کا حلقہ جو ہے، جی جہانگیر ترین کا جو حلقہ ہے وہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ وکلا کی دونوں جو فریقین ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے، اور جو ووٹوں کی جو ویریفیکیشن والا معاملہ ہے وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا، کبھی کسی کا وکالت نامہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی وکیل جو ہے وہ اپنا وکالت نامہ وڈرا کر لیتا ہے۔ تو پھر ان کا دونوں حلقوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ووٹوں کی تصدیق والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب اس میں خاص طور پر پوچھا بھی گیا، جسٹس خلجی عارف حسین جو کہ 3 رکنی بینچ کے رکن تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حامد خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ان 4 حلقوں میں تصدیق کرائی جائے، تو یہ تو آپ، اور دوسری جانب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورے ملک میں ایسا ہوا ہے، باقی حلقوں میں بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر آپ نے وہ کیوں چیلنج نہیں کیا؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ 4 حلقے جو ہیں صرف مثال کے طور پر پیش کیے ہیں، اور اس مثال کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باقی تمام حلقوں میں بھی اسی قسم کی دھاندلی ہوئی ہوگی۔ تو اس پر ابھی تو جواب جو ہے وہ مانگا گیا ہے الیکشن کمیشن سے اور اٹارنی جنرل سے، لیکن اس میں جو دوسرا نقطہ آیا ہے شامی صاحب وہ یہ تھا کہ اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ جو پنجاب کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو الیکشن ڈیوٹی پر عملہ تعینات کیا گیا تھا وہ تمام کا تمام صوبائی ملازمین پر مشتمل تھا، اس میں بہت کم وفاقی ملازمین جو تھے وہ شامل تھے۔ تو عدالت نے اس کو بھی کوشچن کیا
اور سیکٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان موجود تھے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ اور کس قواعد کے تحت جو ہے یہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے کی جاتی ہے پولنگ اسٹاف کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف ریٹرننگ آفیسر نامینیٹ کرتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے اور کس فورس سے جو ہے وہ پولنگ اسٹاف لیتا ہے. اس میں سیکٹری الیکشن کمیشن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ 11 مئی کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو وفاقی ملازمین ہیں اور ان جو صوبائی ملازمین ہیں ان کا تناسب قطعی طور پر جو ہے وہ ڈس بیلنس تھا. یعنی انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وفاقی ملازمین جو تھی ان کی ایک مخصوص تعداد اویلیبل نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ صوبائی ملازمین کی تعداد جو ہے ان کو پولنگ اسٹیشن پر مامور کیا گیا انتخابی ڈیوٹی کے لیے. یہ تو بڑی اہم بات ہے. جی بالکل. اور اس پہ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف ریٹرننگ آفیسر کی ثوابدید نہیں ہونی چاہیے بلکہ کچھ قواعد ہوتے ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ انتخابی عملے کو مامور ہونا ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کے اس جواب کو قطعی طور پر غیر تسلی بخش قرار دیا اور الیکشن کمیشن سے تحریری طور پر جواب مانگا ہے کہ کس قواعد کے تحت جو ہے یہ انتخابی ڈیوٹی پر تعیناتیاں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اٹارنی جنرل سے بھی نوٹس ان کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر جواب دیں اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. جی بہت شکریہ محمد کامران. شام صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بالکل. اب دیکھیے مارچ میں کیا ہوتا ہے, ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا. چلیں ہم ایک بریک بھی لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے صدر صاحب نے جو خوشخبری دی ہے قوم کو کہ اچھے دن آنے والے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام میں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. صدر مملکت نے شامی صاحب اور آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے جس میں خوشخبری دی کہ برے دن کٹ گئے, پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. ہاں اصل میں یہ صدر بننے کے بعد ممنون حسین صاحب کا پہلا دورہ ہے پنجاب کا. اچھا ٹھیک. تو کل رات کو یہاں شہباز شریف صاحب نے ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا تھا. بڑا دھوم دھام سے عشائیہ دیا, اگرچہ ون ڈش تھا. اچھا. اور اس میں پھر گورنر پنجاب بھی تھے, اسپیکر صاحب بھی تھے, قومی اسمبلی کے بھی, صوبائی اسمبلی کے, اور کچھ تو ہمارے جیسے فقیر بھی تھے. تو وہ وہاں انہوں نے کہا جناب سرور صاحب نے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ 24 گھنٹے میں 26 گھنٹے کام کرتے ہیں. اچھا, یہ 2 گھنٹے اپنے پاس سے ڈال دیے پیار سے. تو ممنون حسین صاحب بھی بڑے متاثر تھے ان کی شخصیت سے. اب 3 جا رہے ہیں دورے پر, تو شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک. تو بہرحال آج گجرانوالہ میں شہباز شریف ان کے ساتھ جائیں گے یا وہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جائیں گے. میں اس کی داد نہیں دے سکتا ٹھیک کیونکہ حفظ مراتب جو ہے ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جی ٹھیک. تو وہ آج گجرانوالے میں واصف علی واصف جو تھے ہمارے مرحوم دوست اور بڑے صوفی بزرگ تھے, استاد تھے, انگلش لٹریچر کے استاد تھے اور بڑے اچھے شاعر اور ادیب اور کالم نگار اور سب سے بڑھ کر ایک صوفی. اور 21 سال پہلے وہ رخصت ہوئے اس دنیا سے. تو ان کی ایک تنظیم وہاں ہے واصف خیال سنگت, جہانگیر میر صاحب اس کے سربراہ ہیں وہاں. تو انہوں نے وہاں ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا, تو صدر صاحب اس پہ تشریف لائے تھے. ٹھیک. اور جو خرم دستگیر ہیں وہ بھی کیونکہ واصف صاحب کے چاہنے والوں میں ہیں. اچھا. تو اس لیے وہ بھی وہاں تشریف فرماتے. ان کے صاحبزادے کاشف محمود بھی تھے. تو صدر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا پاکستان کے واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا, ایک طاقتور ملک بنے گا. تو صدر صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے جو برے دن تھے ہو سکتے تھے جو وہ کٹ گئے. اچھا. اب اچھے دن آنے والے ہیں اور اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. ڈائریکشن درست ہو چکی ہے اور سفر جاری ہے. ٹھیک. اب واصف علی واصف جو ہیں, میں نے بھی کچھ گفتگو کی ان کے بارے میں. ان سے میرا بھی ایک تعلق تھا, ان کی مجلس میں بھی کبھی کبھار جانا ہوتا تھا, ان سے استفادہ بھی کرتے تھے اور ان کو پڑھتے ہیں. اور دیکھیے جامع فقرہ لکھنے میں ان کا جواب نہیں تھا.
اردو ادیب تو بہت ہوئے، مفکر بھی بڑے ہوئے، لیکن ایک فکرے میں بات کو مکمل کرنا یہ ان پر ختم ہوا. تو اب دیکھیں، اب ان کا میں آپ کو ایک دو فکرے میں نے لکھے. وہ کہتے ہیں وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا. واہ. آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے. واہ واہ. اور زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے. واہ، بہت خوب. تو وہ ہم نے یہ نہ پوچھو، اب یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں وصول کیا. واہ. کیوں حاصل کر لیا. تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا. بہت. ایک کا حاصل جو ہے وہ دوسرے کی محرومی بن جاتی ہے. اور ایک بات انہوں نے بڑی ایک دلچسپ کہی جو آج کل کے حالات میں بھی ہے، کہ اکثر اسلام سے محبت کرنے والے اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنا نفاذ بھی مشروط رکھتے ہیں. واہ. یعنی اسلام کے نام پر اپنے آپ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو ان کی دیکھیے، ان کی ایک محبت اور خدمت کا پیغام تھا ان کا. اسلام محبت کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، معاف کر دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا. وہ کہتے ہیں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، جی جی، اس وقت تک جو بخشش کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. واہ. تو ان کا تذکرہ ہوا اور ان کا مزارت تو بنا دیا ہے ان کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کے مریدین نے. جی. اگرچہ کہ وہ تو ایک جدید قسم کے صوفی تھے اور کلین شیپ تھے. اب اس کا ایک انہوں نے زمین بھی خریدی ہے، اس کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا گجرانوالہ کے رہنے والوں کو، تو یہ بھائی آپ یہاں 2 کروڑ روپے اکٹھا کر کے مرکز بنا دینا، یا تو گجرانوالے سے بن جائے گا. بالکل. اب دیکھیں خرم دستگیر صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب ایک بات اور بھی ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اعزازات دیے ہیں، بادسبرگ تمغے بھی دیے ہیں، ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہیں، لیکن کسی کی نظر واصف صاحب پر نہیں پڑی. اسٹرینج. یہ بات بالکل عجیب. واصف صاحب ایک بالکل منفرد شخصیت تھے اور انہوں نے بہت متاثر کیا لوگوں کو، ان کی زندگیاں بدلی. خود میری زندگی پہ بھی ان کے بڑے اثرات ہیں. اچھا شام صاحب، کچھ کالز، اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. اچھا اب آپ ایک کال کی بات اپنی جگہ ہے. جی جی. یہ ایک تو کاشف بابر صاحب ہیں. جی جی. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو چلڈرن ہسپتال ہے نا، یہاں سے نرسوں کو تنخواہ نہیں ملی بیچاریوں کو 3 مہینے کی یا 4 مہینے کی. تو یہ جو اس طرف توجہ کی جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے. اور یہ بابر صاحب ہیں اسٹاک مارکیٹ سے. جی. ان کا میسج آیا ہے. وہ کہتے نہیں، اکبر حامد خان جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیٹھی صاحب نے کہا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، کیا ویسے ہی جیسے پنجاب میں کرائے ہیں انہوں نے 35 پنکچر جیسے انہوں نے کہا. بھائی اکبر صاحب اب یہ تو آپ کے اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ ہمارے جو طارق مسعود صاحب ہیں جی، ان کا بھی ایک پیغام آیا ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کے نام، اور وہ بھی سنانا ہے اور کال لے لیں تو یہ. لیکن شام صاحب اب وقت ختم ہو گیا. اچھا، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے یہ پیغام بھی کل بڑا دلچسپ پیغام ہے. چلے پھر آپ جلدی سے اس کو پڑھ دیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، نہیں یہ تو پتہ نہیں، وہ پیغام ادھر ادھر ہو گیا. اچھا تو کاشف بابر صاحب کا پیغام. چلے پھر ہم اس کو کل کے لیے رکھ لیتے. ان کا پیغام جو ہے بڑا زبردست پیغام تھا. جیسے آج کل مشرف صاحب ادھر ادھر ان کے پیغامات بھی ان سے متعلق ادھر ادھر ہو جاتے. یہ اکبر حامد خان صاحب ہے، اکبر حامد خان صاحب اسٹاک ایکسچینج جی ٹھیک، جنہوں نے سیٹھی صاحب کے لیے پیغام دیا. جی تو شام صاحب اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بہت سارے سوالات جو اس وقت فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی عاصم صاحب نے بہت سارے فیس بک پہ سوالات کیے ہیں، وہ بھی معاملات ہیں، کل تک ان کو اٹھا رکھیے. کل پھر ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ نگہبان.